قدرت مہربان، اسموک کی صورتحال میں بہتری، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 170 ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست، اسکریٹن میں شرح آلودگی 293 سے تجاوز کر گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی انسداد مہم زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 15 بھٹے مسمار کر دیے۔ آلودگی پھیلانے پر 3 صنعتی یونٹ سیل کر دیے گئے۔ مقدمات درج۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا اسکول کھل گئے ہیں، اساتذہ اور طلبہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ طلباء کی موجیں ختم، اسکول اور کالجز 13 دن بعد دوبارہ کھل گئے۔ تعلیمی اداروں میں احتیاطی تدابیر کے تحت نئے ضوابط نافذ۔ اسکولوں میں مارننگ اسمبلی پر پابندی عائد، بیرونی سرگرمیوں پر مکمل پابندی۔ طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ پنجاب پولیس اسموگ کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ان ایکشن کریک ڈاؤن کے دوران 66 مقدمات درج، 32 افراد گرفتار، 687 افراد کو 15,86,000 روپے کے جرمانے، فصلوں کی باقیات جلانے کی 41، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 547 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ 24 کا احتجاج یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے۔ 2014 میں ایک شخص نے ڈی چوک پر حملہ آور ہو کر اس وزیر اعظم کو جو ملک کو ترقی دے رہا تھا گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائے، تب بھی ملک ترقی کر رہا تھا۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنے صوبے میں پروٹیسٹ کریں۔ 24 نومبر کا احتجاج نند بھاوج کی لڑائی ہے۔ ملک میں آگ لگانا کوئی انقلاب نہیں، ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے تنقیدی نشتر، کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج یا الٹیمیٹم سے نہیں ہوگی، انقلاب اور بغاوت کے فرق کو سمجھیں۔ وہ ایز مطلب پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سیل کے مروجہ قوانین کے مطابق مختلف اکاؤنٹ سے آپریٹ کرتے ہیں۔ 3 غالباً اکاؤنٹس ہیں موصوف کے پاس، جس کے اوپر انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ میرے نام سے پوسٹ کی۔ 81 کروڑ روپیہ لگا ہے پچھلے لانگ مارچ کے اندر، جو گنڈا پور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد لے کے گیا تھا۔ یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ لگنا چاہیے، لیکن لگ وہ سیاست کے اوپر رہا ہے۔ پشاور دہشت گردوں کی اماج کا بن چکا، کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ وطن کی بربادی نظر نہ آئے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی گھن گرج، کہا کہ یہ لوگ فساد کرنے آ رہے ہیں، ان کے پلان ABC ہے، ریاست کے پاس پوری ABC ہے، سائبر کرائم کو دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، آزادی اظہار رائے پر آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں۔ پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو احتجاج کی تیاریاں، کارکنان کو موبلائز کرنے کے لیے ورچوئل جلسے کا اعلان، تحریک انصاف کی جانب سے ورچوئل جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ جلسے میں مرکزی اور صوبائی قیادت شرکت کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف کا 24 نومبر کو احتجاج کا معاملہ، پی ٹی آئی نے پنجاب سے قافلوں کے لیے 10 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے فنڈ جمع کروانے کی بجائے اراکین اور ٹکٹ ہولڈر کو ذمہ داری سونپ دی۔ صرف اوورسیز سے فنڈ ریزنگ کے لیے ویب سائٹ تشکیل دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی 24 نومبر کو احتجاج کی کال، لاہور میں پولیس کا کریک ڈاؤن، شاہدرہ، ملت پاک، گرین ٹاؤن، سول لائنز میں چھاپے، متحرک کارکن گھروں، دفاتر اور ڈیروں سے گرفتار۔ پولیس کارروائیوں کی کلوز سرکٹ فوٹیجز بھی سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق کارکنوں سے شیورٹی بانڈز لے کر رہا کر دیا گیا۔ میٹرک اور انٹر کے امتحانی نظام میں اہم تبدیلیوں کا فیصلہ، امتحانات میں گریس مارکس کو 3 سے بڑھا کر 5 کر دیا، پاسنگ مارکس 3 سے 33 سے بڑھا کر 40 کر دیے گئے، اور انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی نے تعلیمی بورڈز کو تبدیلی سے آگاہ کر دیا، 3 مضامین میں فیل ہونے کی صورت میں گریس مارکس نہیں ملیں گے۔ سرکاری افسران کے اثاثہ جات کی تفصیلات کا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کا مطالبہ منظور، بیوروکریٹس کی اثاثہ جات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ۔
وفاقی اور صوبائی حکومتیں طریقہ کار وضع کریں گی۔ پنجاب حکومت نے وفاق کی شرط رازداری رکھنے کی بنا پر مان لی۔ بیوروکریٹس کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب حکومت کا ریونیو سٹاف کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کا سیکرٹری محکمہ خزانہ کو مراسلہ ہر سال حتمی منظوری کے بعد تحصیلداروں کو گریڈ 17 اور نائب تحصیلدار کو گریڈ 16 دیا جائے گا۔ پٹواری گریڈ 9 سے 11 میں اپ گریڈ ہو سکیں گے۔ بی آر بی کینال پر ٹریٹمنٹ پلانٹ پروجیکٹ کی لاگت میں 33 ارب روپے کا اضافہ۔ 21 ارب 4 کروڑ 57 لاکھ کا منصوبہ 54 ارب 13 کروڑ 84 لاکھ کا ہنسا عبور کر گیا۔ منصوبہ مارچ 2023 میں مکمل ہونا تھا۔ پنجاب حکومت نے اب جون 2030 میں منصوبہ مکمل ہونے کی نوید سنا تھی۔ صوبائی حکومتیں اور وفاقی ادارے بھی متروکہ وقف املاک بورڈ کے نادہندہ نکلے۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف۔ افسران کرائے کی رقم کے 8 کروڑ 10 لاکھ وصول کرنے میں ناکام۔ ایف پی آر 1 کروڑ 34 لاکھ 37 ہزار اور منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی 20 لاکھ 91 ہزار کی مقروض۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے لا ریفارمز کا اجلاس ہوا۔ پولیس احتساب کی نگرانی کے نظام اور قانون سازی کے عمل کو جدید کرنے پر غور۔ کمیٹی کی حکومت کو 2 ہفتوں میں صوبائی اور عوامی تحفظات اور شکایات کمیشن قائم کرنے کی ہدایت۔ سواری سے خود مختاری۔ مریم نواز بائکس اسکیم کامیابی سے جاری۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بائکس کی تعداد 20,000 سے بڑھا کر 27,200 کر دی گئی۔ ترجمان محکمہ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے طلبہ میں 7,500 بائکس تقسیم کر دی گئی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس۔ ترقیاتی اسکیموں میں شامل مزارات پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری اوقاف کی داتا دربار کی توسیع کے لیے زمین ایکوائر پر بریفنگ۔ بادشاہی مسجد، متبرکات اور نودوارات اور مزار اقبال کے گرد ڈیولپمنٹ پروگریس کا بھی جائزہ لیا۔ لیسکو افسران نے اوور بلنگ کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ سب ڈویژنز میں صارفین کو ایڈوانس بلنگ کا انکشاف۔ لائن لاسز پورا کرنے کے لیے زرعی، کمرشل اور صنعتی بلوں میں اضافی یونٹس ڈال دیے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلوں کی پرنٹنگ تک اضافی یونٹس کا انڈیکس پورا ہو جاتا ہے۔ جعل ساز مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آپریشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کیچپ اینڈ مائونیز یونٹ پر چھاپا۔ 410 کلو کیچپ، 300 کلو ساسز، ممنوعہ چائنیز نمک تلف کر دیا۔ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج کیسز کی رپورٹ پیش۔ وفاقی حکومت نے جواب داخل کرا دیا۔ اسلام آباد میں 62، پنجاب میں 54 کیسز درج ہیں۔ لاہور میں 21، راولپنڈی 19، فیصل آباد 5، شیخوپورہ 7، گجرانوالہ سرگودا ڈویژن میں 1 مقدمہ درج ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت کی۔ اداکارہ نرگس پر تشدد کا مقدمہ۔ ملزم ماجد بشیر نے میڈیکل کو چیلنج کر دیا۔ عدالت نے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دے دیا۔ میڈیکل بورڈ مدعیہ نرگس کے زخموں کا جائزہ لے۔ درخواست گزار نے نرگس کے میڈیکل کو بوگس قرار دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کا تحریری۔ ٹریفک پولیس کی ترقیوں پر لڑائیاں۔ 449 وارڈنز کی سیٹیں ٹریفک پولیس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بروقت ترقیاں نہ ہونے سے سیٹیں جنرل کیڈر کے سب انسپکٹر میں تبدیل۔ مراسلہ کے مطابق خالی سیٹوں پر سب انسپکٹرز کو ترقی دی جائے گی۔ محکمہ داخلہ کو بھجوائی سمری پر محکمہ خزانہ نے منظوری دے دی۔ چائنیز طلباء کا ایس پی یو ہیڈ کوارٹرز منامہ کا دورہ۔ ڈی آئی جی منتظر مہدی سے ملاقات کی۔ وفد کو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی ذمہ داریوں اور حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ چائنیز طلباء نے ایس پی یو کی سیکیورٹی خدمات کی تعریف کی۔